السلام علیکم۔ بندر دیگر حیوان کی طرح ایک حیوان ہے، مگر بعض مفسرین کے مطابق بندر کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں بلکہ وہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہیں۔ ان کے مطابق آج سے ہزاروں سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو بطور سزا انہیں بندر بنا دیا گیا تھا۔ اس سخت عذاب کا ذکر قرآن مجید کی آیتوں میں بھی ملتی ہے۔ تو کیا آج اس زمین پر جو بندر موجود ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں جو آج تک اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ یہ بات میں کتنی سچائی ہے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ قرآن کریم میں بہت سے قوموں کے لیے ایسے واقعات بیان ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام و حدود کے تجاوز کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھی، ان کی آبادی لاکھوں میں تھی۔ جو ارض فلسطین یروشلم میں آباد تھا، ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر ایک دریا کے کنارے ایلا نامی بستی میں آباد ہو گیا۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی اور یہ نہایت ہی سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام توریت کے خلاف شروع کر دیے۔ توریت کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال بنا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کے منکر ہو گئے۔ یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھی، اس میں کثرت سے مچھلیاں موجود تھیں، لہٰذا یہ لوگ دریا سے مچھلیاں پکڑتے اور انہیں بطور غذا استعمال کرتے تھے، نیز ان مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم کو یہ حکم ملا کہ وہ ہفتہ یعنی سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ اس دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ البتہ سنیچر کے علاوہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں پکڑنے کی انہیں اجازت تھی، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے اس قوم نے اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتی اور باقی 6 دن کم ہوتی۔ ہفتے کے دن جب بھی داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتے تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کے لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ سنیچر کو وہ دریا میں جال ڈال دیا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے جال ڈال لیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے تالاب گھر تک بنا لیے اور اس تالاب کا دریا تک راستہ بنا لیا۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں ان تالاب اور جال میں آ جاتی تو اسے پکا کر کھا لیتے۔ اس بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے کے لیے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ تو یوں اللہ کے نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم منافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 کے آس پاس تھی، وہ ہنستے رہے اور کہتے رہے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔
اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے اور دوسرے جو اللہ کے نافرمان بندے دیوار کے اس پار تھے۔ اور نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کی اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگ گئے تو دیکھا کہ سارے کا سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے بندروں کو کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ کھا پی نہیں پا رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ سب اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، اور نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جب عذاب الہی کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اس طرح ہلاک ہو جاتی ہے، اور وہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ موجودہ بندر ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن پر عذاب آیا تھا، یہ بات غلط ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے، اور صحیح روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم جب بندر میں تبدیل ہو گئی تھی تو 3 دن تک ہی زندہ رہی، اور پھر روتے روتے ساری قوم مر گئی، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔